السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کا سبق سیکھنے کے لیے بالکل تیار ہوں گے۔ بچوں، آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں جن کا نام سنتے ہی دل میں احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ تو وہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کو عربی میں کیسے پڑھیں گے؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے سبق کا عنوان کیا ہے؟ الزوجۃ الوفیۃ السیدۃ خدیجہ رضی اللہ عنہا، یعنی کہ وفادار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بچوں ذرا سوچیں، اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہو، عزت ہو، کاروبار ہو، تو وہ شادی کے لیے کس کو پسند کرے گا؟ کسی امیر شخص کو یا کسی سچے اور ایماندار انسان کو؟ تو آج کا سبق ہمیں اسی سوال کا جواب دیتا ہے۔ بچوں، حضرت خدیجہ مکہ کی ایک نہایت معزز، سمجھدار اور کامیاب تاجرہ تھیں، یعنی کہ آج کی زبان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب بزنس وومین تھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا کہ آپ سچے ہیں، ایماندار ہیں، لوگوں کا حق ادا کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الصادق اور الامین کہا جاتا ہے۔ ایک دن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوچا کیوں نہ میں اپنا مال ان کے ساتھ تجارت کے لیے بھیجوں۔ چنانچہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مال دے کر ملک شام بھیجا، اور جب انہوں نے ملک شام میں بھیجا تو انہوں نے ساتھ میں اپنا ایک خادم بھی بھیج دیا۔ تو پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ وہ خادم کون تھا؟ کس کا خادم تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ کچھ جانتا ہے؟ آپ بتا دیں۔ سیدہ فصیحہ شہزادی، ان کے ساتھ جو خادم گیا تھا ملک شام میں ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملک شام میں، تو وہ کون غلام تھا؟ ایک غلام کو بھیجا تھا نا؟ جی، اس کا نام تھا میسرہ۔ شاباش، ویری گڈ۔ تو میسرہ کون تھا؟ کس کا غلام تھا؟ حضرت خدیجہ کا۔ ویل ڈن، ویری گڈ۔ تو میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ بچوں، یہ سفر عام نہیں تھا۔ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل دیانتداری دکھائی، کسی کا حق نہیں مارا، اور اللہ نے تجارت میں بہت برکت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے تو پہلے سے کئی زیادہ نفع لے کر آئے۔ تو میسرہ نے آ کے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میں نے ایسا سچا اور ایماندار انسان کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سچائی اور برکت والے معاملات، تمام باتیں، یعنی کہ سب کچھ بیان کر دیا کہ وہ ان کا اخلاق اتنا اچھا ہے، وہ اتنے ایماندار ہیں، وہ اتنے دیانتدار ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے سنی۔ تو بچوں، یہ سب سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں ایک خاص خیال آیا۔ وہ خاص خیال کیا تھا؟ وہ خیال یہ آیا کہ انہوں نے سوچا کہ یہی وہ انسان ہے جو زندگی کے لیے بہترین ساتھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن بچوں، انہوں نے خود براہ راست بات نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ انہوں نے ایک سمجھدار خاتون کے ذریعے پیغام بھیجا، جن کا نام کیا تھا؟ کوئی بچہ جانتا ہے ان کا نام کیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ چلیں آپ بتائیں، کیا نام تھا ان کا؟ نفیسہ بنت منیہ۔ ویری گڈ، ویل ڈن۔ تو ان کا نام نفیسہ تھا۔ تو نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں اور نکاح کی بات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو قبول فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، انہوں نے کیا کیا؟ نکاح کا انتظام کیا، اور یوں ایک نہایت بابرکت نکاح مکمل ہوا۔ جب نکاح ہوا تو پیارے بچوں، ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ کسی کو پتہ ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ مجھے پتہ ہے۔ چلیں آپ بتائیں۔ 25 سال۔ شاباش، ویل ڈن۔ تو ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر کتنی تھی؟ کوئی بچہ جانتا ہے؟
40 साल वेरी गुड, वेल डन. तो हज़रत खतीजा की उम्र 40 साल थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल थी. अच्छा बच्चों, अब हम सबक की रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सब बच्चे किताबें खोलें. सबक नंबर 1 पेज नंबर 5 ओपन कर लें. शाबाश. पहले मैं पढ़ूंगी और फिर आप सब मेरे बाद पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम बताएं. शाबाश. अज़्ज़ौजतुल वफ़िय्यतु अस्सय्यिदतु खतीजतु रदियल्लाहु अन्हा. अज़्ज़ौजतुल वफ़िय्यतु वफ़ादार बीवी. अस्सय्यिदतु खतीजतु रदियल्लाहु अन्हा यानी कि वफ़ादार बीवी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं. बोलो. अस्सय्यिदतु अस्सय्यिदतु सरदार. सरदार. खतीजतु खतीजतु हज़रत खतीजा. हज़रत खतीजा. बिन्तु बेटी. बिन्तु बेटी. खुवैलिदिन खुवैलिदिन यानी कि खुवैल की बेटी. यानी कि खुवैल की बेटी. खुवैलिदिन का मतलब ये है कि खुवैल क्या था? हज़रत खतीजा के वालिद का नाम. खुवैल क्या था? हज़रत खतीजा के वालिद का नाम. अस्सय्यिदतु अस्सय्यिदतु खतीजतु खतीजतु बिन्तु बिन्तु खुवैलिदिन. खुवैलिदिन. इसका मुहावरा तर्जमा होगा हज़रत सैयदा हज़रत सैयदा खतीजा हज़रत सैयदा खतीजा खुवैल की खुवैल की साहबजादी. साहबजादी. अब हाजे ही और या को जा से मिलाना है. ही ज़ौजतुल ऊला हिय ज़ौजतुल ऊला लिर्रसूली. लिर्रसूली. हिया का मतलब होता है वो. या वो. अज़्ज़ौजतु बीवी. अज़्ज़ौजतु बीवी. ऊला मैंने पहली. ऊला मानी पहली. लिर्रसूली रसूल रसूल की. रसूल की. मोहम्मदिन मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. यानी कि अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना. अब इसका तर्जुमा करते हैं. हिय ज़ौजतुल ऊला हिय ज़ौजतुल ऊला लिर्रसूली लिर्रसूली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी. वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी. वकानत वकानत उसका मतलब होता है और थी. मगर हम हज़रत खतीजा के बारे में बात कर रहे हैं तो हज़रत खतीजा हमारे लिए बहुत मुक़द्दस शख्सियत है क्योंकि वो हमारे आका मौला हुज़ूर पुर नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी. तो इसलिए यहाँ पे हम इसका तर्जुमा क्या करेंगे? वकानत का मतलब वो थी. क्या करेंगे? वो थी. असन्ना असन्ना उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ी. उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ी. मिनहू मिनहू उनसे. उनसे. बिखम्सा बिखम्सा अशरता अशरता सनातन. सनातिन सनातन सनातन. बिखम्सा अशरता सनातन. बिखम्सा अशरता सनातन. इसका मतलब मैंने क्या बताया था? 15 साल तक 15 साल तक वो थी वो थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी. 15 साल बड़ी थी. फिर पढ़ते हैं. वकानत वकानत वो थी. असन्ना असन्ना उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ी. उम्र में सबसे ज़्यादा बड़ी. मिनहू उनसे. मिनहू उनसे. बिखम्सा बिखम्सा अशरता सनातन अशरता सनातन. 15 साल तक. 15 साल तक. वकानत असन्ना वकानत असन्ना मिनहू मिनहू बिखम्सा बिखम्सा अशरता सनातन. अशरता सनातन. और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 15 साल बड़ी थी. 15 साल बड़ी थी. आगे चलते हैं. आशत आशत का क्या मैंने मीनिंग बताया था? वो लोटा नहीं. वो उसने इसने जिंदगी बसर की. शाबाश. उसने जिंदगी बसर की. आशत उसने जिंदगी बसर की. फी मैंने में मक्का था मैंने मक्का मुअज़्ज़मा में. वनशात उसने परवरिश पाई. वनशात उसने परवरिश पाई. फी मैंने में में बैती शरफिन मोअज़्ज़ज़ घराने में.
بیتی شرفن معزز گھرانے میں، فی بیتی شرفن فی بیتی شرفن معزز گھرانے میں، معزز گھرانے میں، وغینن وغینن اور مالدار. اور مالدار. تو اس کا اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ عاشت فی مکہ عاشت فی مکہ ونشات ونشات فی بیتی شرفن فی بیتی شرفن وغینن. وغینن مکہ معظمہ میں زندگی بسر کی مکہ معظمہ میں زندگی بسر کی، اور معزز اور معزز اور امیر گھرانے میں پرورش پائی. اور امیر گھرانے میں پرورش پائی. فقط کا مطلب ہوتا ہے پس یا یقیناً، دونوں میں سے کوئی بھی ہم کر سکتے ہیں. کانت کا مطلب میں نے ابھی بتایا تھا کیا ہوتا ہے، وہ تھیں. وہ تھی اشرف نساء قریش، قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ باعزت. شاباش. واکثرہن مالا، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اور سب سے زیادہ مالدار والی. شاباش، سب سے زیادہ مالدار والی. اب چلے اس کا محاورہ ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فقد فقد کانت کانت اشرف اشرف نساء قریش نساء قریش واکثرہن مالا. واکثرہن مالا. اچھا، اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے کہ پس قریش کی عورتوں میں سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ مالدار تھیں یا دولت مند تھیں. جو آپ کو ایزی لگتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ بولیں. اور سب سے زیادہ مالدار تھیں. اور سب سے زیادہ مالدار تھیں. آگے پڑھتے ہیں. سافارہ، سافارہ اس کی میننگ کیا بتایا تھا میں نے؟ اس نے سفر کیا. شاباش. اور اس نے سفر کیا ایک عام انسان کے لیے ہوتا ہے، مگر یہاں پہ ہمارے آقا مولا حضور پر نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو سافارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا ہم ترجمہ کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا. فی تجارتین، فی تجارتین تجارت کے سلسلے میں، تجارت کے سلسلے میں، لہا ان کے لیے، لہا ان کے لیے، الی بلاد الشام الا بلاد شام ملک شام کے شہروں تک. ملک شام کے شہروں تک. یعنی کہ اس کا ترجمہ اب عربی پڑھو پوری، پھر اس کے بعد محاورہ ترجمہ کریں گے. سفارہ سفارہ رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم وسلم فی تجارت فی تجارت لہا لہا الی بلاد الشامی. الا بلاد شامی. اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں تجارت کے سلسلے میں ان کے لیے ملک شام کا سفر کیا. ملک شام کا سفر کیا. اب جو لہا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا نا ان کے لیے، تو کن کے لیے؟ حضرت خدیجہ کے لیے. حضرت خدیجہ کے لیے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جی. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے سلسلے میں ان کے لیے ملک شام کا سفر کیا. آگے پڑھتے ہیں. وکانا وکانا اور تھے معاہو معاہو ان کے ساتھ. ان کے ساتھ. فی میں نے میں. اب تل کا جو لفظ آتا ہے نا وہ ہمیشہ مونس کے لیے آتا ہے. اسی طرح تل کا ہو گیا، تو یہاں پہ مگر جو تل کا ہے نا وہ مونس کا وہ نہیں ہے، مونس کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، کیونکہ اس کے ساتھ کیا استعمال ہو رہا ہے؟ تل کا رحلتی. تل کا رحلتی یعنی کہ سفر کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے لفظ. تو دور کا سفر، یعنی کہ تل کا میں نے دور کا سفر. غلاموہا غلاموہا یعنی کہ غلام. غلام. میسرتو میسرتو میسرہ. میسرہ. اچھا. وکانا معاہو وغانا معاہو فی تلک الرحلتی فی تلک الرحلتی غلاموہا غلاموہا میسرتو. میسرتو. اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا غلام میسرہ تھا. ان کا غلام میسرہ تھا. آگے پڑھتے ہیں. الذی رآ الذی کا مطلب ہوتا ہے جس نے، الذی کا مطلب جس نے، رآ اس نے دیکھا، اس نے دیکھا، من سے امانتی ہی ان کی امانت داری، وبرکاتی ہی وبرکاتی ہی یعنی کہ ان کی برکات
الشیء الکثیرہ بہت سی چیزوں میں، الشیء الکثیرہ بہت سی چیزوں میں، یعنی کہ الذی الذی رأى رأى من امانتہ من امانتہ و برکاتہ، وبرکاتہ، یہاں پہ نا اب ہا کو شین سے ملانا ہے، و برکاتی، بولو نا، وبرکاتہ، الشیء الکثیرہ، الشیء الکثیرہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری دیانت داری اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے بہت کچھ دیکھا، بہت کچھ دیکھا، وعاد، وعادہ، وعادہ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے میننگ آپ کو بتایا تھا، آدھا میں نے، وہ لوٹا، شاباش، وعادہ اور وہ لوٹا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اللہ کا رسول، اللہ کا رسول، لہا لہا بریبہن وفیرن، ریبہم وفیرن، دیکھو ریبہن میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نفع، جب اس کے ساتھ بی لگا دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہو گیا نفع کے ساتھ نفع کے ساتھ، وفیرن وافر۔ وفیرن وافر، اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بہت زیادہ منافع لے کر لوٹے۔ بہت زیادہ منافع لے کر لوٹے، ان کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے لیے بہت زیادہ منافع لے کر لوٹے۔ آگے پڑھتے ہیں، فَأُعْجِبَتْ، فَأُعْجِبَتْ، فا میں نے کیا ہوتا ہے پھر، فا میں نے پھر اعجبت کا مطلب ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا عجیب ہے، مگر عجیب ہے وہاں پہ میننگ استعمال ہوتا ہے جب جملہ ہمارا فعل کا ہو، اور یہاں پہ جملہ ہمارا صفت کا آ رہا ہے۔ صفت کا جب جملہ آ رہا ہوتا ہے تو اعجبت کا مطلب کیا ہوگا کہ حیران ہوئی، متاثر ہوئی، عجب لگی، خوش ہوئی، سمجھ گیا نا؟ جی، تو یہاں پہ عجیب ہے والا میننگ نہیں آئے آتا، گا، تو فاعجبت فَأُعْجِبَتْ، پھر وہ حیران ہوئی، پھر وہ حیران ہوئی، بھی بھی اس سے، اس سے، وابیما وَبِمَا اور جو چیز، اور جو چیز، سامیعت، سامیعت، آپ نے میننگ دیکھا تھا نا، سامیعت کا مطلب کیا میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے سنا، اور یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے سامیعت ہو، سامیعت ہو، یعنی کہ انہوں نے جو سن رکھا تھا پہلے سے ہی، من اخبارہ، من اخبارہ، ان کے بارے میں جو خبریں لوگوں نے پھیلائی ہوئی تھی۔ آگے وہ اماناتی، وَأَمَانَتِهِ، ان کی امانداری، ان کی امانت داری، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری کی خبریں انہوں نے پہلے ہی سنی ہوئی تھی۔ جب وہ اتنا زیادہ منافع لے کر آئے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ آپ کر لیں گے نا آسانی کے ساتھ؟ جی، آگے پڑھتے ہیں، تزوجہا، تزوجہا، اب آگے دیکھیں را کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو ہم تزوجہ، تزوجہ، ہر رسول ہر رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنا ہی کر لیتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، شاباش۔ اب آگے چلتے ہیں، فہوا، فہوا، فی، فی، اب فی کے آگے ہم نے دیکھا کہ یہ لام ساکن آ گیا تو فی کو لام سے ملائیں گے، فی الخامستی، فی الخامستی، والعشرین والعشرین، من عمرہ، من عمرہ، اس کا ترجمہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، یعنی کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی اور شادی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی۔ وکانت ہیا، وکانت ہیا، فی الاربعین فی الاربعین، من من عمرہا، عمرہا، اور ان کی عمر 40 سال تھی، 40 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، یعنی کہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ بس آپ نے یاد کرنا ہے۔ آج یہ ہم نے پارٹ 1 کیا ہے، نیکسٹ آپ کو جو ریڈنگ رہے گی وہ دوسرے پارٹ میں ہم کر لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے نا بہت اچھے سے ریڈنگ کرنی ہے، اچھے سے یاد کرنی ہے، اور پھر میں نے آپ سب لوگوں سے
1 بائی 1 کر کے یہ ریڈنگ سننی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ویڈیو کو بار بار آپ نے دیکھنا ہے، بار بار واچ کرنا ہے، اور جس کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور جتنے بھی بچے اس ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں تو مجھے اندازہ ہوگا کتنے اسٹوڈنٹس یہاں سے سیکھ رہے ہیں، تو وہ کمنٹس میں پریزنٹ ٹیچر لازمی لکھیں۔ اور اوکے، نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔